ہدیہ درود پیش کریں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یعنی اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرو، مجاہدہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی ملے، تاکہ تم کامیاب بن جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو کامیابی کیسے ملے گی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں یہاں پر بیان فرمایا۔ لیکن 4 باتیں اہم بیان کی گئی، اور یہ 4 باتیں جب ہم اپنا لیں گے اچھی طریقے سے تو یقیناً ہم اور آپ کامیاب بن جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو اس بات کا پتہ بتا دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، اور صحیح راستے کو اپناؤ گے تو رب تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ہدایت اور گمراہی کو پورے طور پر واضح فرما دیا، تو اب انسان کی ذمہ داری یہ ہے اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے، ہدایت کو اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آئے۔ تو سب سے پہلی بات اس میں جو بیان کی گئی وہ ہے ایمان، یعنی ایمان لانا، اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اور تیسری بات ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرنا۔ خوف خدا دوسری جو بات ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم اور آپ خوف خدا کو اپنا لیں گے تو پھر یاد رکھیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے بن سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے دل میں خوف خدا ہے تو ہم انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ گناہ اسی وقت کرتا ہے جب اسے کامل اعتماد رب تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہوتا، رب تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، آخرت کا خوف نہیں ہوتا، جہنم کا عذاب اس کے سامنے نہیں ہوتا، تو وہ گناہ کی جانب آگے بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن جب خوف خدا ہوتا ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے گناہ کی جانب، تو فوراً اسے دل جھنجھوڑتا ہے اور اس بات کی جانب اسے اشارہ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ گرفت جو ہے بہت ہی سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بھی بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم گناہ کی جانب نہیں بڑھیں۔ اور پھر تیسری بات جو بتائی گئی بہت ہی اہم ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ہمیں وسیلہ تلاش کرنا ہے رب تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے۔ یعنی ہم اور آپ اگر یہ چاہیں کہ صرف اللہ اللہ کہتے رہیں گے اللہ مل جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ استطاعت اور وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں، اسباب کی دنیا میں انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء کو مبعوث فرمایا، تاکہ انبیاء اللہ تعالیٰ اور ہمارے عام بندوں کے درمیان میں وسیلہ بنے، اور انبیاء کے ذریعے سے ہم رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک چیز کا حصول جو ہوتا ہے وہ وسیلے کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہمیں حاصل ہوگی وہ بھی بغیر وسیلے کے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر تیسری بات جو بیان کی گئی وہ ہے وسیلہ، اور پھر چوتھی بات وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا،
مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان پر حج فرض ہے تو اب وہ حج کے لیے اپنے وطن سے اپنے گھر سے نکلے، اور جب وہ نکلے گا تو وہ راہ خدا میں ہوگا، اور راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے والا، محنت کرنے والا، مجاہدہ کرنے والا وہ شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے گھر سے نکلیں گے مسجد کی جانب تو یہ بھی آپ کا راہ خدا میں نکلنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنا۔ تو یہ 4 باتیں ہیں جنہیں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سمجھیں اور اپنے آپ کو پورے طور پر دیکھیں کہ کیا ہم پورے طور پر ایمان والے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ نہیں تلاش کرتے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنا، کوشش کرنا، کیا ہمارا یہ عمل ہے کہ نہیں ہے، اسے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جائزہ لیں۔ آئیے سب سے پہلی بات، جب یہ 4 باتوں میں ہم اور آپ پورے طور پر کھڑے اتریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے لعلکم تفلحون، یعنی تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ایمان، سب سے پہلی منزل ہے ایمان۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جانیں اور سمجھیں ایمان کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کیا ہے اور ایمان کتنی اہم دولت ہے۔ ہم مسلمانوں کے نزدیک اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج کا مسلمان ایمان کے بارے میں صحیح طور پر جانتا ہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا جو لفظ ہے بہت ہی زیادہ ہلکا کر دیا گیا ہے، اور اس کی حقیقت جو ہے گویا کہ مردہ ہو گئی، اور وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں جیسے کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ حق بات کہنا، حق عمل کرنا یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ حق کا معاملہ اتنا گیا گزرا ہو گیا ہے کہ آج لوگ عمل ناحق کرتے ہیں، جو حق نہیں ہے وہ بھی کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ لاؤ ہمارا حق دے دو۔ جیسے کہ یعنی آپ کا کوئی کام ہے جو گورنمنٹ وغیرہ کے معاملات میں ہو یا پھر کسی بھی دنیاوی عہدے کے حاصل کرنے میں آپ کو وہ مل نہیں پا رہا ہے سیدھے راستے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ درمیان میں کچھ ایجنٹ ہوتے ہیں جو رشوت کھاتے ہیں یا طرح طرح کے مال لیتے ہیں، اور لینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو وہ چیز دلوا دیں گے، اور جب دلوا دیتے ہیں تو وہ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ لاؤ ہمارا حق دو۔ اب آپ یہ بتائیے، رشوت لینا یا رشوت دینا یہ حق ہے، یہ اچھی چیز ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ رشوت دینا یہ بھی حرام ہے، رشوت لینا یہ بھی حرام ہے، یہ ناجائز عمل ہے، لیکن اس کے باوجود حق کا لفظ جو ہے اتنا ہلکا ہو گیا ہے، بلکہ اس کی معنویت اتنا مردہ ہو گئی ہے، لوگ ناحق عمل کرتے اور یہ کہتے کہ لاؤ میرا حق دے دو۔ اسی طریقے سے آپ کبھی دیکھتے ہوں گے کہ کوئی غیر مسلم ہے، کوئی اچھا کام کر دیتا ہے یا پھر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر دیتا ہے تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ بڑا ایماندار۔ یہ کیا بات ہوئی؟ معاملہ یہ ہے کہ ایماندار کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تو یہ حقیقت جو ہے اس سے یہ لفظ دور ہو گیا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں پر جس لفظ کا استعمال کرنا ہے وہیں پر اسے استعمال کرنا چاہیے، اور معنی اور مطلب کیا ہوتے ہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل صحیح طور پر ہر ایک معاملہ جو ہوتا ہے وہ بہتر انداز میں طے کر پائیں گے۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ماننا، اس کا لغوی معنی، اصلی معنی جو ہے اس کا ماننا ہے۔ کیا ماننا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، یا پھر آپ تعریف یہ کر لیں التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان کہتے ہیں اس چیز کی تصدیق کرنے کو جو کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر ہمارے پاس تشریف لائے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اور ایمان کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کا دل سے ماننا۔ ایمان کا مطلب دل سے ماننا، ایسا نہیں دل سے ماننا دل سے یقین کرنا، ایسا نہیں ہے کہ جاننا پہچاننا ہے کافی ہو جائے، نہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں
کہ میں فلاں چیز کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، لیکن آپ یہ کہیں کہ مانتا نہیں ہوں، تو پورے طور پر آپ کی بات مکمل نہیں ہوگی۔ تو ایمان بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے، جہاں آپ جانتے ہیں، جہاں پر آپ مانتے ہیں، وہیں پر آپ کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ آپ دل سے اقرار کریں اور دل سے یقین جانیں اور دل سے اسے تسلیم کریں، تبھی جا کے دل سے مانیں گے، تب جا کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو وہاں پر یہودی بستے تھے، رہتے تھے، وہاں پر نصرانی عیسائی بھی رہتے تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ توریت میں، انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتابیں، مقدس کتابیں نازل ہوئی، ان میں وہ علامتیں پڑھ چکے تھے، یعنی آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کی یہ علامتیں ہوں گی اور ان کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہوگی، تو یہ تمام چیزیں جانتے تھے۔ تو ہمارے نبی کے بارے میں وہ جانتے تھے، اور دیکھنے کے بعد وہ پہچان بھی گئے کہ یہی آخری نبی ہے۔ لیکن یہودیوں کا معاملہ ایسا تھا کہ ہمارے نبی کو ایسے جانتے اور پہچانتے تھے، قرآن عظیم نے یہ فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ ایسے نبی کو جانتے اور پہچانتے تھے جیسے کہ کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ سمجھ سکتے، کوئی باپ ہے اپنے بیٹے کو جیسے پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو ایسے ہی یہ یہودی اور عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے نبی کے بارے میں وہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، اتنا قریب سے پہچانتے تھے جیسے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ سرکار کو مانتے نہیں تھے۔ دل سے جو ماننا ہے وہ مانے نہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا، ایمان ان کا مکمل نہ ہوا، بلکہ وہ داخل اسلام بھی نہیں ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا ایمان کہا جاتا ہے اس بات کو کہ پورے طور پر دل سے ماننے کو کہا جاتا ہے۔ اور ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ اب ایمان کے مقابلے میں کفر آتا ہے، اور کفر کو جب آپ جانیں گے تو ایمان اور اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جیسے کہ ہم پانی کو دیکھتے ہیں تو آگ اس کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ آگ یہ پانی کے ذریعے سے بجھ جاتی ہے۔ دن ہے تو اس کا ضد جو ہے رات ہے اس کی۔ تو اس طریقے سے چیزیں جو جانی اور پہچانی جاتی ہے تو اپنے ضد سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ تو ایمان کے مقابلے میں کفر آتا ہے۔ تو کفر کہتے کسے ہیں؟ تو کفر کی تعریف یہ ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دینا، کسی ایک بات کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے۔ اب ضروریات دین کیا ہے؟ تو ضروریات دین جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ رکھنا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے نبی کے بارے میں اور تمام انبیاء کے بارے میں ہمارا ایمان و عقیدہ ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا کہ انبیاء اکرام میں ہمارے نبی علیہ السلام تمام میں افضل اور اعلیٰ ہے، اور ہمارے نبی آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی ہرگز نہیں آ سکتا۔ آپ کا خاتم النبیین ہونا یہ قرآن عظیم سے ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جو باتیں، یعنی قرآن عظیم یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے ہر ایک حرف پر ایمان لانا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ضروریات دین میں سے ہر ایک چیز کا ماننا یہ ایمان ہے، اور کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ اور ایمان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی داخل اسلام ہو گیا تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری خوشخبری ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو وہ جو ہے جنت میں داخل ہو گیا۔ اب مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان اچھے بھی عمل کرتا ہے، برے عمل بھی کرتا ہے،
اور ایک مسلمان نہیں ہے، ایک کافر ہے، وہ بھی اچھے بھی عمل کرتا ہے، برے بھی عمل کرتا ہے، لیکن اب مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے؟ تو آئیے دونوں کو بھی آپ سماعت کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کی فضیلت کیا ہے، اور ہم اور آپ کتنے خوش نصیب مسلمان۔ تو مسلمان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیے تو اب ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، جن باتوں سے ہمیں منع کیا ہے ہمیں اس سے باز رہنا ہے، رک جانا ہے، اور اس کے قریب ہمیں نہیں جانا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر ایک عمل سے اپنے رب کو اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کریں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے، اگر وہ گناہ کر دیتا، کوئی گناہ کا عمل کر دیتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم دیا جائے گا؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور کفر نہیں کیا اور شرک نہیں کیا، کوئی گناہ کا عمل کر دیا، جیسے کہ کسی نے کسی کے مال میں خیانت کر دی، کسی نے جھوٹ کہہ دیا، کسی کا مال غصب کر دیا، تو اب وہ مجرم ہوگا، وہ گناہگار ہوگا۔ اب اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کا اپنا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن عظیم میں فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ ہاں، شرک کے علاوہ کوئی بھی معاملہ ہے، اگر بڑا سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، لیکن ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات اور احسانات ہم پر فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم گناہ سے بچتے رہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یقیناً جنت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے، اگر کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو یقیناً اسے بھی اگر رب تعالیٰ چاہے تو اسے جہنم میں جانا ہوگا، اور اپنے گناہ کے بدلے میں کچھ جب تک رب تعالیٰ چاہے اس کے بدلے میں سزا کو پانا ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائے۔ یعنی مسلمان کے لیے ہمیشہ کا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، لیکن اگر اس نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور رب تعالیٰ چاہے تو جب تک چاہے وہ دوزخ میں جائے گا، اپنے گناہ کے بدلے میں سزا پائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی سے وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن یاد رکھیں، اگر رب تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے حق میں جہنم میں کچھ دیر کے لیے بھی جانے والا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بھی ہم ڈریں، اس سے بھی خوف پائیں، اس لیے کہ ایک لمحے کا عذاب بھی ہم جیسے گناہگار معمولی انسان جو کمزور ہیں اور بہت ہی کمزور ہیں، ہم جہنم کے عذاب کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمارا معاملہ یہ ہے، ہماری کمزوری کا معاملہ کہ ہم جہنم کی آگ یا پھر موم بتی جو جلائی جاتی ہے، جلانے کے بعد موم جو گر جاتا ہے تو ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے، ہم تڑپ اٹھتے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اتنے ہم کمزور ہیں، تو جہنم کی آگ کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ اگر جہنم کی آگ دنیا کی جانب اگر لاتی جائے اور دکھا دی جائے چھوٹی سی سوئی کے ناکے کے برابر، تو دنیا اسے برداشت نہ کر پائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو ہم جیسے گناہگاروں کا جسم اس عذاب کو، آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ایک گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمان کے لیے ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ یہ جنت ہے انشاءاللہ، لیکن اگر وہ گناہ کرتا ہے، رب تعالیٰ چاہے تو اسے جہنم میں جانا ہوگا، اور رب تبارک و تعالیٰ جب اسے معاف فرما دے تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ ہاں، یہ بھی ضرور ہے کہ اگر وہ بندہ خدا مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لیتا، اور جب سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی توبہ جب پسند آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک دو نہیں،
چاہے کتنے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رحمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا رحیم ہے، ہم اور آپ اپنی ناقص عقلوں سے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لاتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے رہیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو معافی کا پروانہ مل گیا تو ہم اب توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے معافی کا پروانہ عطا کر دیا، تو پھر ہمارے مقدر میں جنت ہی جنت ہوگی۔ اب ایک ہوتا ہے غیر مسلم۔ اب غیر مسلم کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اچھے بھی عمل کرتے ہیں، یعنی جیسے کہ غریبوں کی مدد کر دینا اور ہاسپٹل بنا دینا، ریلیف کا کام کر دینا، تو کیا اس کا اجر اور بدلہ بھی آخرت میں ان کو کچھ ملتا ہے؟ تو یہاں پر حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ بھی بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز جو بنیاد ہے، بیس ہے، یعنی ایمان کا ہونا، وہ چیز ہی ان کے پاس نہیں۔ تو جب ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ ہاں، معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں کچھ انہیں عطا کر دیتا ہے تاکہ ان کا جو معاملہ ہے وہ دنیا ہی میں ختم ہو جائے اور آخرت میں ان کا کچھ معاملہ باقی نہ رہے۔ ہاں، ہم مسلمانوں کی شان اور عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام بہت بڑا نہ کریں، لیکن چھوٹا سا بھی عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس کا ثواب اور بدلہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم اور آپ راستہ چل رہے ہیں اور راستہ چلتے ہوئے کوئی پتھر نظر آ گیا، اس پتھر کو ہم نے ہٹا دیا، یہ سوچ کر ہٹایا کہ کوئی انسان ہمارے بعد آئے گا، کوئی جانور آئے گا، کوئی مسلمان آئے گا تو اسے تکلیف نہ پہنچے، آپ نے یہ ہٹا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ تو سبحان اللہ، ہمارا ایک معمولی سا عمل ہے، یعنی راستے سے پتھر کو ہٹانا۔ اب آپ کو سمجھ سکتے ہیں بہت ہلکا عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی اگر رب تعالیٰ کو بندے کی یہ ادا پسند آ گئی بہت بڑا عمل ہو جائے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اچھی نیت کے ساتھ ایک کتے کو پانی پلائے گا، کتا ایک جانور ہے جسے ہم اور آپ پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر اسے پانی پلائے گا کوئی مسلمان تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے اور اس کے جگر کو، کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے، تو اللہ تعالیٰ کو اگر یہ ادا مسلمان کی پسند آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کی بخشش فرما دے۔ حدیث رسول سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے، تو پتہ یہ چل رہا